بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 3 صفحہ 144 اور ہیڈنگ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات کی نوعیت، پیج 144۔ ویلاگ نمبر 3 حضور اکرم کی خطبات کی نوعیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کی نوعیت، پیج 144، ویلاگ نمبر 3۔ احادیث کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور ان کے جستہ جستہ فکرے بغیر کسی خاص ترکیب کے جمع کر دیے گئے ہیں، لیکن حضور اکرم کی مختلف حدیثیں اور حیثیتیں تھیں اور اس کا اثر آپ کے طرز بیان پر پڑتا تھا۔ آپ دائی مذہب تھے، فاتح تھے، واعظ تھے، امیر الجیش تھے، قاضی تھے، پیغمبر تھے۔ اس اختلاف حیثیت نے آپ کی خطابت اور زور بیان میں نہایت اختلاف پیدا کر دیا ہے، اور بلاغت کا اقتضا بھی یہی ہے کہ آپ بحیثیت دائی مذہب ہونے کے جو خطبہ دیتے تھے اس میں نہایت زور اور جوش پیدا ہو جاتا تھا، اور اس وقت آپ کی حیثیت بالکل ایک امیر الجیش کی ہوتی تھی۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اپنے اقربا کو ڈراؤ، یہ اس کا ترجمہ ہے، وَانذَرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربا کو ڈراؤ۔ تو آپ نے تمام قریش کو جمع کر کے خطبہ دینا چاہا۔ ابو لہب کی شقادت نے اگرچہ اس خطبہ کو پورا نہیں ہونے دیا، تاہم آپ کی زبان سے اس واقعہ پر جو چند جملے نکل گئے، اس سے آپ کے زور بیان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے صفحہ پر چڑھ کر پہلے پکارا، یا صباحا۔ یہ وہ لفظ ہیں جو عرب میں اس وقت بولا جاتا ہے جب صبح کے وقت کوئی قبیلہ کسی پر دفتن غارت گری کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے۔ تمام لوگ یہ سن کر چونک اٹھے اور آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلا چاہتی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے جواب دیا، اب تک آپ کی نسبت ہم کو کسی قسم کی دروغ گوئی کا کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ جب آپ نے یہ اقرار لے لیا تو فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ ابو لہب نے نہایت استخفاف کے ساتھ کہا، کیا ہم سبوں کو اس لیے جمع کیا تھا؟ یہ کہہ کر چل کھڑا ہوا۔ غزوہ حنین میں آپ نے تمام مال غنیمت مؤلفۃ القلوب کو دے دیا اور انصار بالکل محروم رہ گئے، تو چند نوجوانوں کو یہ نہایت ناگوار ہوا اور انہوں نے کہا، خدا پیغمبر کی مغفرت کرے، قریش کو دیتا ہے اور ہم کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ حضور اکرم کو خبر ہوئی تو تمام انصار کو ایک خیمے میں بلا کر ایک خیمے میں جمع کیا اور جمع کر کے اصل حقیقت دریافت فرمائی۔ لوگوں نے کہا، چند نوجوانوں نے یہ کہا ہے، لیکن ہم میں جو لوگ صاحب الرائے اور سردار ہیں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اب آپ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، اے انصار کے گروہ، کیا میں تم کو گمراہ نہیں پایا؟ پس خدا نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، تم متفرق تھے، خدا نے میری وجہ سے تم کو مجتمع کر دیا، تم محتاج تھے، خدا نے میری وجہ سے تم کو غنی کر دیا۔ انصار ہر بات پر کہتے جاتے تھے، خدا اور اس کا رسول بہت امین ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے محمد تم اس حالت میں آئے تھے کہ لوگ تمہاری تکذیب کرتے تھے، ہم نے تمہاری تصدیق کی، تمہارا کوئی مددگار نہ تھا، ہم نے تمہاری مدد کی، تم گھر سے نکالے ہوئے تھے، ہم نے تم کو گھر دیا، تم محتاج تھے، ہم نے تمہاری غمخواری کی۔ اس کے بعد آپ نے اصل اعتراض کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔